اللہ کون ہے؟ اللہ کائنات کا خالق ہے، سب کا بادشاہ ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ وہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ وہ تمام مملکتوں کے امور کا انتظام کرتا ہے۔ وہ تمام مملکتوں کا حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے، پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، لوگوں کو اٹھاتا ہے اور نیچے گراتا ہے، رات اور دن کو باری باری لاتا ہے اور قوموں کے درمیان ہار جیت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تاکہ ایک قوم اٹھے اور دوسری قوم گرے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں میں اور سمندروں اور آسمانوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ اس کا علم تمام کائنات پر محیط ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی مختلف آوازوں کو ان کی مختلف زبانوں میں سنتا ہے اور مختلف درخواستوں کو پورا کرتا ہے، اور براہ کرم ایک آواز اسے دوسری آواز سننے سے نہیں روکتی ہے اور نہ ہی بے شمار التجائیں اسے الجھن میں ڈالتی ہیں۔ ضرورت مند اور بھکاریوں کا اس کے دروازے پہ دستک دینا اسے پریشان نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے سوا حالات اسے تنگ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ کالی چیونٹیوں کو بھی کالی ٹھوس پہاڑ میں رینگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ کوئی بھی راز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم ہے۔ زمین و آسمان ہر روز اس سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں۔ وہ اپنی تخلیق میں حاضر رہتا ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے کو سنوارتا ہے، غریبوں کو مالا مال کرتا ہے، جاہلوں کو سکھاتا ہے، یہ نیرے الجھے ہوئے کو ہدایت دیتا ہے اور مایوس کی مدد کرتا ہے۔ وہ قیدی کو آزاد کرتا ہے اور بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اور ننگے کو کپڑے پہناتا ہے اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور نیکی کرنے والے کو اجر دیتا ہے۔ وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے اور ظالم کو عاجز کرتا ہے، یعنی بے بس کرتا ہے۔ وہ عیبوں کو چھپاتا ہے اور خوف کو سکون دیتا ہے، اور اسے نیند نہیں آتی، نہ نیند آنا اس کے شایان شان ہے۔ رات کے اعمال دن سے پہلے اس کے پاس چڑھتے ہیں اور دن کے اعمال رات سے پہلے۔ وہ پردے میں ہے، اگر وہ اپنا پردہ کھول دے تو اس کی رونق سے اس کی ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے۔ وہ جو کچھ بھی دیتا ہے اس سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور اس کا داہنا ہاتھ ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کے ہاتھ کی ایک مٹھی میں بند ہو جائے گی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ پھر وہ ان کو ہلائے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں ہی ہوں جس نے دنیا کو یہ وجود بخشا تھا اور میں نے ہی اسے اپنے پاس لوٹا لیا۔ وہی ہے جو گنہگاروں کی بخشش کرتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دینے سے اس کی عزت و جلال میں کوئی کمی نہیں آتی، یا کسی کے نیکی یا تقوی سے اس کی عزت و جلال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر تمام انسان و جنات مل کر اس سے مانگے اور وہ سب کو عطا کر دے، پھر بھی اس کے خزانے میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ سب سے زیادہ بابرکت، وہ بلند ہے، وہ سب سے زیادہ عبادت کے لائق ہے، اور اسے ہی یاد کیا جانا چاہیے کیونکہ وہی شکر ادا کیے جانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اور اسی کی تعریف کی جائے کیونکہ وہی بادشاہوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ اپنے علم سے بدلہ لینے والوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی اطاعت نہیں کرتا اور اس کے علم کے سوا کوئی گناہ نہیں کرتا۔ جب اس کی اطاعت کی جائے تو وہ قدر کرنے والا ہوتا ہے، اور جب نافرمانی کی جائے تو وہ نظر انداز کرتا ہے، یعنی معاف کرتا ہے، اور وہ اپنے غصے کو معاف کرتا ہے۔ ہر وقت بس اس کی طرف سے نصیحت عدل ہے، اور اس کی طرف سے ہر نعمت ایک احسان ہے۔ وہ قریب ترین گواہ ہے اور قریب ترین محافظ بھی ہے۔ وہ اعمال کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کے لیے وقت مقرر کرتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ تو ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ اکیلا ہے جس کا کوئی حریف نہیں، کامل مالک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ خود مختار ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے، ہر بادشاہت ختم ہو جائے گی سوائے اس کی بادشاہت کے۔ لا الہ الا اللہ۔